ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی تھے۔ یمن کے اندر ایک بدبخت نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے ابو مسلم خولانی کو پکڑ کر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کیا بھوک رہا ہے، مجھے واقعی تیری سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے تیسری مرتبہ کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے، 2 دفعہ تجھے کہا کہ تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا تو بھوک رہا ہے؟ تو جب اس نے 3 مرتبہ یہ کہا، پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا محمد رسول اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں اتشہد ان محمد الرسول، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہیں۔ اس نے پھر کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ابو مسلم خولانی نے کہا ہاں محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ کہتا ہے عجیب بہرا ہے، جب میں اپنی بات کرتا ہوں اتشہد انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہتا ہے میں بہرا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ جب میں محمد کی بات کرتا ہوں یہ کہتے ہیں ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، عجیب بہرا ہے۔ تو اس نے کہا اس کے لیے آگ لگاؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی کے لیے آگ لگائی گئی۔ جب آگ لگائی کہا اسے آگ میں ڈالو۔ اس نے کہا تم کیا ڈالتے ہو، میں خود آگ میں جاتا ہوں۔ ابو مسلم خولانی نے کہا تم کیا مجھے آگ میں ڈالو گے، میں خود جاتا ہوں آگ میں۔ حضرت ابو مسلم خولانی جب آگ میں گئے تو آپ کے ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا، ایک بال بھی آگ نے نہیں جلایا، ٹھنڈی ہو گئی، گلزار ہو گئی۔ تو ابو مسلم خولانی کو انہوں نے کہا یہ تو اس کو تو آگ بھی نہیں جلاتے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا اسے چھوڑ دو، جلا وطن کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دو، بس یہاں اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے ورنہ یہ ہمارے لوگوں کو خراب کرے گا۔ یہ بات باہر بھی نہیں پھیلنی چاہیے، مگر یہ بات پھر بھی پھیلی۔ پھر بھی کئی لوگوں نے دیکھ کر وہاں کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی تو ابو مسلم خولانی چلتے چلتے جلا وطن ہوتے ہوتے مدینہ پاک میں آئے۔ مدینہ پاک کے ستونوں کے ساتھ کسی ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کر رہی کی سلام پھیرا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ستون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آیا ہو؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم یمن سے آئے ہو، ہمارے اس یار کو جانتے ہو ابو مسلم خولانی کو، جس کو اس گستاخ نے، اس ختم نبوت کے ڈاکو نے آگ میں ڈالا، کہ اسے جانتے وہ ہمارا یار ہے؟ ابھی اس نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی۔ پھر حضرت عمر نے کیا کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم ہی ہو ابو مسلم خولانی؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی کہنے کہ ہاں میں ہی ہوں، میں ہی آگ میں گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کو اس وقت تک موت نہیں دی جب تک میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم سنتے تھے اور انہوں نے آگ میں چھلانگ لگائی، اور آج ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام کا امتی بھی آگ میں چلا گیا، آگ نے نہیں جلایا۔ تو اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے وارث میرے علماء ہیں۔ تو یہ انبیاء کے وارث تھے، تابعی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ جب آئے نا مدینہ شریف میں ابو مسلم خولانی، ان کو پتہ نہیں تھا حضور ظاہری دنیا سے وفات پا گئے تھے، ظاہری دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو آئے بڑا روئے، حضور کی مزار پر آئے اور روضہ اقدس پر آ کر دعائیں مانگی۔ پھر حضرت عمر نے جب یہ سنا، یہ دیکھا، پھر اس کو حضرت ابو مسلم کو سیدنا صدیق اکبر کو اس وقت خلیفہ تھے ان کے پاس لے کر گئے۔ وہاں جا کر سیدنا صدیق اکبر نے ایسے استقبال کیا جیسے کوئی شہنشاہ آ رہا ہو، جیسے کوئی بادشاہ آ رہا ہو، اور ایسا استقبال کیا گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا ابو مسلم خولانی میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس خلافت کے اندر قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے، میرے سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے دعا کرانے کے لیے کہا تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کہ نہیں، آپ اتنی اونچی شانیں والے، آپ اتنی برکتوں والے، میں آپ کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں؟ بے شک میں آگ میں چلا گیا، مگر میں صدیق سے بڑھ کر ہمارا مقام نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں دعا نہیں کرا سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی نہیں کہا میرا تو مقام بہت اونچا ہے، تم بیٹھو، تمہارے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تمہارے لیے بہت اور آسانیاں فرمائے۔ نہیں، ابو مسلم خولانی حضور کی امت کے لیے بھی دعا کرو اور میرے لیے بھی دعا کرو
मगर अबू मुस्लिम खुलानी ने कहा, सिद्दीक़ अकबर से कहा, आपके होते हुए मैं दुआ नहीं कर सकता, आप दुआ करें। और आप और हम कहाँ खड़े हैं? आज 2 अरब मुसलमान होने के बावजूद भी मुट्ठी भर यहूदियों की शिकंजे में है। मुट्ठी भर यहूदियों ने बैतुल मक़दस भी ले लिया, मुट्ठी भर यहूदियों ने, हिंदुओं ने कश्मीर ले लिया, बाबरी मस्जिद भी ले ली। और आप बताओ आपने क्या किया? आज महमूद गजनवी नहीं है, सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा? आएगा, ज़रूर आएगा। अपने ईमान को जागो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, फिर ये बैतुल मक़दस भी तुम्हारे हाथ में होगा और कश्मीर भी तुम्हारे हाथ में होगा और सारी दुनिया समेट कर तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगी। बैतुल मक़दस भी तुम्हारा होगा, कश्मीर भी तुम्हारा होगा, फ़लस्तीन भी तुम्हारा होगा, मगर शर्त यह है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। बस अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है फिर तो सहाबा ने घोड़े नहीं डाल दिए समुद्रों के अंदर, और किस जज्बे में डाला? उनके पता था हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, ये समंदर भी हुजूर से मोहब्बत करता है, ये हमारे घोड़े नहीं डुबाएगा। रसूलुल्लाह से तो हर शय मोहब्बत करते, पहाड़ भी मोहब्बत करते हैं, ज़मीन व आसमान भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा को ये चीज़ें पता थी। और आज हम और आप कहाँ खड़े हैं? हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। इमाम मालम ने 5 जहाज़ गिराए पाकिस्तान का दिफा करते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिफा करते हुए 5 जहाज़ गिराए। उसकी किताब में लिखा हुआ है कि ये जहाज़ मैंने अपनी पावर से नहीं गिराए, मैंने अपनी आँखों से देखा कि अल्लाह ने फरिश्ते भेजे। बस एक दफ़ा निकलना है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में निकलो, फरिश्ते खुद हाज़िर हो जाएंगे। हमारा निकलना है और फरिश्तों का आना देखें। तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत ऐसे करनी है और सबसे बढ़कर करनी है, अपने वालिदैन से बढ़कर करनी है, अपनी औलाद से बढ़कर करनी है। फिर आपका दुनिया भी आपकी बेहतर है, आखिरत भी बेहतर है और आपका ईमान भी सलामत है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ हमने पढ़ाया, जो आपने सुना, जो समझा, अल्लाह हमें भी इस पर कायम व दायम रखे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम व दायम रखे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मर मिटने वाला बनाए और हम जिए भी हुज़ूर के लिए और मरे भी हुज़ूर के लिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।